بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بہو کا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان 2 آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ قرآن آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھیں، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔
कोई भी अमल करें तो नमाज को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा अधूरा रहता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो, और आप और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं और इस पर साबित कदम रहें। हम आपसे रिज़्क तलब नहीं करते, बल्कि हम आपको रिज़्क देते हैं, और बेहतर इंजाम परहेज़गारी का ही है। ये अहले हक़ वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दे दें तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोकें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के अख्तियार में है। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिन में से इसी मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। दरज झील आयात मुबारका के अलावा और भी आयात हैं जिनसे नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है, मगर इख्तिसार के पेश नज़र इन्हीं पर इत्तिफाक किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको सिदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।